رب العالمین نے پاکستان میں ایسے ایسے نایاب پانی کے خزانے جنہیں جھیلیں کہتے ہیں رکھے ہیں کہ جہاں کی معلومات درست طریقے سے ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہیں۔ ایسے سے خوبصورت مقامات ہیں کہ جہاں پر نارملی لوگ نہیں جا پاتے ہیں۔ ایسے میں انور بھائی پھر ہمارے سبسکرائبرز کو لے کر یہ خوبصورت ترین مقامات دکھاتے ہیں جو کہ کوئی دوسرا نہیں دکھا پاتا ہے۔ آج بھی وہ ہمارے سبسکرائبرز کو لوگ لے کر ایک ایسے ہی خوبصورت ترین مقام کی طرف گامزن ہے جسے ازمس جھیل کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مکمل معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہوں گی، لیکن آپ سے ایک گزارش، آپ سے درخواست کہ جو بھی دوست اب اس ویڈیو کو کلک کر کے یہاں تک آ چکے ہیں وہ ویڈیو پوری دیکھیں، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے آپ کی۔ ہم پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقامات کی تازہ ترین آپ کو اپڈیٹ فراہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی یہ ضرورت ہے کہ آپ ویڈیوز پوری دیکھیں تاکہ ہمارے چینل کی گرتی ہوئی ریچ ان سے دوبارہ سے بحال ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لتعداد درود و سلام بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ لفظ ازمس جھیل وادی سوات کی ایک نہایت خوبصورت اور پرفضا ہمالیائی جھیل ہے جو اپنی خوبصورتی اور شفاف پانی کے شیشے جیسے عکس کی وجہ سے مشہور ہے۔ مقامی کوستانی زبان میں ازمس کا مطلب غاریں ہے، کیونکہ جھیل کے گرد کئی قدرتی غاریں موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں واقع ہے؟ یہ جھیل ضلع سوات کی اتروڑ والی ویلی کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کی اونچائی سطح سمندر سے 11,500 فٹ 3,500 میٹر ہے۔ یہاں جانے کے لیے کہ کہاں کیسے جایا جا سکتا ہے، تو پہلا مرحلہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام آباد یا سوات میں گورا سے آپ کلام پہنچیں، کلام سے اتروڑ ویلی کی طرف جائیں، اور تیسرا مرحلہ ہے اتروڑ بازار سے ایک کچا راستہ آگے اتروڑ نالے کے ساتھ ساتھ اتروڑ کی ایک وادی میں چلا جاتا ہے کہ جہاں سے پھر آپ اس کیسے مقام تک پہنچتے ہیں جہاں پر جیپ کا ٹریک ختم ہو جاتا ہے اور پھر اگلا پیدل ٹریک شروع ہو جاتا ہے۔ کلام سے اتروڑ کا فاصلہ 16 سے 20 کلومیٹر اور آگے جیپ کا آخری پوائنٹ کا ٹریک 13 کلومیٹر آگے مزید ہے۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے میں آپ اتروڑ اور اتنے ہی آگے آپ یعنی کہ 2.5 گھنٹے میں آپ کا جیپ ٹریک مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے آپ پیدل چلتے ہیں۔ جیپ ٹریک ختم ہونے کے بعد آگے جھیل تک کا ٹریک درمیانی درجے کا ڈیفیکلٹی ہے۔ عام طور پر سست یا نارمل رفتار کے ساتھ بھی 3 سے 4 گھنٹے ایک طرف کا وقت لگتا ہے، لیکن اگر آپ صحیح چلتے ہیں، تیز چلتے ہیں، تو یہ سفر 1.5 سے 2 گھنٹے میں بھی طے ہو سکتا ہے۔ ٹریک سرسبز چراگاہوں، ندی نالوں اور چھوٹی آبشاروں کے درمیان سے گزرتا ہے اور انتہائی خوبصورت مقامات ہے۔ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ مقامی گائیڈ کے بغیر بالکل بھی مت جائیں، کیونکہ یہ کچا راستہ ہے اور بارش کی صورت میں سلپنگ اور پھر یہ راستہ سمجھ لیں کہ بند ہی ہو جاتا ہے۔ کلام بازار سے اتروڑ قریب 4 بائی جیپ کا کرایہ ہے، وہ 10 سے 15,000 روپے کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ سودا طے کر لیں جہاں تک ہو سکے، نہیں تو آپ انور بھائی سے رابطہ کریں گے تو وہ پوری پلاننگ کر کے اپنی گائیڈ فیس کے ساتھ آپ کو بتا دیں گے کہ کتنے پیسے لگیں گے، کیونکہ یہ صرف ازمس جھیل نہیں، اس کے راستے کے کئی اور خوبصورت راستے ہیں جو کہ پھر وہ آپ کو دکھاتے ہوئے لے کے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے جو بہترین جو یہاں پہ جانے کا جو وقت ہوتا ہے وہ جون سے ستمبر کا مہینہ ہے۔ اگر آپ جا رہے ہیں تو ساتھ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ نے لازمی رکھنی ہے، جس میں ٹریکنگ شوز جسے کہتے ہیں، اور جاگر وغیرہ، گرم کپڑے، بارش سے بچاؤ کی جیکٹ اور پانی خوراک لازمی ساتھ رکھیں۔ صبح جلدی کلام سے تقریباً 5 ساڑھے 5 بجے آپ نکلیں، نہیں تو ہاتھ وقت آپ کا ساتھ ہونا چاہیے تاکہ شام تک آپ واپس آ سکیں۔ اور ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ مقامی گائیڈ کے بغیر یہاں پر آنا جو ہے بالکل بھی ناممکن سی بات ہے۔ آپ صرف جیپ ڈرائیور کے آسرے پر آ جائیں گے تو پھر آپ راستے کے کئی ایسے مناظر جن سے ہیں جو کہ دیکھ پائیں گے وہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ انور بھائی کا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر کے آپ یہاں تک کا ٹور کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر کچھ آپ کو نیچرل ساؤنڈ اور وہاں پر جو انور بھائی کی بات چیت ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ وہ جب یہاں پر پہنچے ہیں تو آپ کو کیا کچھ دکھا رہے ہیں، کتنے خوبصورت نظارے ہیں،
اور ان خوبصورت نظاروں کے بیچ میں سے جب گزرتے ہیں تو کتنی خوبصورت آوازیں، ہوا کا چلنا، جھرنوں کی آوازیں، یعنی کہ وہ سب کچھ ہے جو کہ ایک آپ نیچر لور ہونے کی حیثیت سے ایک خوبصورتی اور نیچر کی تلاش میں آپ یہاں پر آتے ہیں، کیونکہ یہ خوبصورتی صدیوں بعد ہی پھر شاید آپ کو، صدیوں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اتنی تو عمریں نہیں ہوتی، یعنی کہ کئی سالوں بعد پھر شاید آپ کو دیکھنے کو ملے، کیونکہ مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر آنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ وقت نکال پا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو پھر آپ کو مکمل معلومات چاہیے ہوتی ہیں کہ ان معلومات کی روشنی میں پھر آپ اپنا ٹور کریں۔ ہم اسی لیے اب آپ کو پوری مکمل کنسلٹنسی فراہم کرتے ہیں، 2000 روپیہ لے کر ہم آپ کو پورا ٹور پلان کر کے دیتے ہیں، جس میں آپ کے پیسے کا درست مصرف ہو سکتا ہے کہ آپ نے کب جانا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں رکنا ہے، اور پھر یہ ساری معلومات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں شیڈول کے ساتھ کہ راستہ کیسا ہے، کہاں کہاں سے گزرنا ہے۔ تو ضرور، میرا نمبر بھی اسکرین پہ موجود ہے، آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کنسلٹنسی کے لیے۔ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں انور بھائی کیا بتاتے ہیں۔ بالکل ناظرین، ازمز کے لاسٹ جگہ پہ ہم پہنچ گئے، اور جہاں تک جیپ آتی ہے اس پوائنٹ پر ہم پہنچ گئے۔ اس سے آگے پیدل ٹریکنگ ہے ازمز لیک کی طرف، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ چھوٹا سا کچن سیمپل سا نیچرل بنا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بالکل پیور دودھ کی چائے اور کھانے کی چیزیں بھی یہاں پر ملتی ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کھانے کو کیا کیا ملتا ہے اور ریٹ کیا ہے چائے وغیرہ کی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، تو آپ یہ بتائیں کہ اس کچن میں آپ گیسٹ کو کیا کیا آپ دے سکتے ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے؟ یہاں پہ چاول اور مرغا وغیرہ، بسکٹ، بوتل وغیرہ سب کچھ یہاں پہ الاؤڈ مل سکتا ہے آپ کو، اور رہنے کا نائٹ کے لیے جگہ بھی مل سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو چائے کی کپ کتنی کی ہے؟ چائے تقریباً 80-100 کی دیتے 80-100 کی۔ ناظرین بالکل ایک پک پوائنٹ پر اس مس کیا، اور یہاں پر بالکل خالص پیور دودھ کی چائے آپ کو 80-100 کی ملتی ہے، تو یہ سب سے بڑی بات ہے، اور بہت ہی ریزنیبل پرائس ہے۔ اور مجھے تو یہ کچن بہت زیادہ پسند آیا، بالکل مرڈ ہاؤسز ہیں، اور یہ مٹی اور پتھر سے بنا ہوا ہے، اوپر یہ پلاسٹک آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جگہ جب آپ دیکھیں گے نا تو میرے خیال میں بس آپ بے اختیار آپ کے منہ سے یہی نکل آئے گا کہ سبحان اللہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، یعنی آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو انتہائی پرور مناظر، اور یہاں سے ہم اپنا پیدل ٹریک بھی شروع کریں گے ازمس لیک کی طرف۔ تو انشاءاللہ جاتے ہیں، راستے کے جتنے بھی مناظر آپ کو دکھاتے رہیں گے اس ویڈیو میں، تو ساتھ رہیے۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اتروڈ ویلی سے کچھ لوکلز آئے ہوئے ہیں، اور اپنا ہی کیمپ لگائے یہاں پہ، اور خوب انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ نیچر کو۔ بس تو آج بس بیا مئی یاران سے بیا بس مارو مطلب ہے نا۔ جی ناظرین، ایک بھائی ہمارا وہ گلگت ناترن ایریاز کا ہے، تو اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ
یہ اس کو کہہ رہا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام. نہیں سنیپ دے خود یہاں سوچ رہا دیکھو تھن بنا دے خدا کی قسم دے سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہاں سے اللہ تعالیٰ صرف تھوڑا سا کلومیٹر ہے. جلدی جانا ہے تو یہاں پر آؤ, دیر سے جانا تو شہروں میں رہو, بیمار رہ جاؤ گے, بیڈ پہ مرو گے. یہاں پر آؤ گے ہنسی خوشی زندگی گزارو گے. دیکھو کوئی ایک چاچا نے کہا کوئی ایک پیر پہ ہاتھ رکھو ہم ذبح کرتا ہے, ابھی کلیجی کھلائے گا تمہیں. چاچا بولتا ہے یہ محبت ہوتی ہے یہاں کی. جزاک اللہ. بالکل بالکل ایسا ہی ہے ویسا ہے. دیکھو کمرے کی طرف, کیمرے کی طرف دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ بس تھوڑا سا رہ گیا. 11,232 بہت کم ہے, فٹ کی بجلی ہے. 1000 فٹ پر ہے وہ. 1000 اوپر ہے. پہلے